عائشہ پر وقت گزارنا چاہتے ہیں، پیغمبر بستر عائشہ پہ جانا چاہتے ہیں، یہاں پہ تشریف لے آئے۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا، حضور مسجد میں تشریف لے جاتے اور واپس بستر پر آ جاتے۔ ملتا ہے کہ 10 تاریخ تک، 10 محرم تک یا 9 محرم تک حضور مسجد میں اسی حال میں جاتے رہے۔ 2 آدمیوں کا سہارا لے کے مسجد نبوی تشریف لے جاتے، امامت خود فرماتے۔ حضور کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی، مغرب کی نماز حضور نے جمعرات کے دن یا جمعے کے دن مسجد نبوی میں ادا فرمائی۔ عشاء کا وقت ہوا تو طبیعت زیادہ خراب، سید عائشہ سرانے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دی، میرے محبوب نے سنی، اٹھے، بے ہوشی طاری ہو گئی، میرے محبوب گر گئے، بے ہوشی کے عالم میں حضور گرے۔ جب ہوش میں آئے تو پھر پوچھا عائشہ نماز ہو گئی؟ فرمایا آمنہ کے لال کیسے ہو گئی یار، انتظار پہ کر دینے، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ حضور کے اوپر پھر پانی لے جایا گیا، حضور نے اپنے اوپر پانی بہایا، پھر جانے لگے تو پھر حضور گر گئے، 3 دفعہ گرے۔ جب تینوں دفعہ اٹھے تو پوچھا عائشہ نماز ہو گئی؟ فرمایا حضور نہیں ہوئی، آپ کا انتظار ہے۔ پھر ہوش میں آیا تو عبداللہ بن ربیعہ کو بلایا، عبداللہ جاؤ جا کر مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے یار ابو بکر کو کہو نماز پڑھا دے، مرو ابا بکر، جاؤ ابو بکر کو کہو نماز پڑھا دے، جاؤ ابو بکر کو کہو امت کو نماز پڑھا دے۔ میری اماں بول پڑی اِنَّ ابی رقیق القلب یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابا بڑا نرم دل ہے، جب آپ کو مصلی پر نہیں دیکھیں گے صدیق نماز نہیں پڑھا سکیں گے، آپ کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ عمر بڑے مضبوط دل ہیں، عمر کو کہو نماز پڑھائیں۔ پھر میرے محبوب بولے نا نا نا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، حضور بار بار ابو بکر کا کہتے ہیں، سیدہ عمر کا کہتے ہیں۔ جب 3 دفعہ عائشہ بول پڑی عمر سے آمنہ کے لال کہو نا، میرے محبوب فرماتے ہیں عائشہ چپ ہو جا، جنو خدا اگے کرنا چاہتا ہے میں اس ابو بکر نو کنج پیچھے کرا، جس کو خدا آگے کرنا چاہتا ہے میں اس ابو بکر کو کیسے پیچھے کروں؟ عائشہ چپ ہو جا، تو تے جاننی ہے نا کہ میں اپنی مرضی نال نہیں بولدا، نہ کسے نو اپنی مرضی نال اگے کرنا، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، میرے تے رب وحی نازل کر دے، میری گل تے وحی ہوندی ہے، میں کی کراں؟ ابو بکر نو خدا اگے کرنا چاہندا ہے، میں کنج پیچھے کراں؟ اگلا دن آیا میرے پیغمبر دی مرض نے، ابو بکر نمازاں پڑھا رہے نے، حضور بستر علالت نے، تھوڑی مرض کم ہو گئی، حضور نے علی نو بلایا، عباس نو بلایا، ایک ہاتھ علی دے کندھے تے ایک ہاتھ عباس دے کندھے تے، آمنہ دلال محبوب رب ذوالجلال مسجد نبوی وال جا رہے نے، کی تک دینے سارے یار پچھے
پیچھے کھڑے نے ابو بکر امامت کرا رہے نے ابو بکر نے جدوں میرے پیغمبر نو آندا تکیا پیچھے ہٹن لگ گئے نے میرے پیغمبر فرماندے علی مکانک یا ابا بکر علی مکانک یا ابا بکر ابو بکر جدھر کھڑے ہو کھڑے رہو حضور ابو بکر کی بائیں جانب بیٹھ گئے کس جانب دائیں نہیں بائیں ایک مقتدی ہو تو وہ کس جانب کھڑا ہوگا دائیں جانب لیکن حضور مقتدی نہیں ہے حضور امام ہے بولو حضور نہیں یہ لفظ کہو حضور امام ہے اور صرف امت کے امام نہیں ہے امام الانبیاء ہے حضور نے ابو بکر کی بائیں جانب حضور بیٹھ گئے کھڑے نہیں ہوئے بیٹھ گئے کیونکہ کھڑا تو نہیں ہوا جا رہا علی کے ہاتھ کندھے پہ ہاتھ ہے عباس کے کندھے پہ ابو بکر مصلی امامت پر ہیں حضور ابو بکر کی بائیں جانب بیٹھے حضور نماز ابو بکر نو پڑھا رہے ہیں میں اپنے لفظاں وچ کہنا ہوں حضور ابو بکر دی امامت پہ کر دینے ابو بکر امت دی امامت پہ کر دائے نماز تو فارغ ہوئے نے حضور منبر تے بیٹھے نے کچھ نصیحتاں فرمائیاں نے ایک نصیحت تلک الدار الآخرت نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین میرے یارو کدی تکبر نہیں کرنا کدی غرور نہیں کرنا عاجزی کرنی ہے انکساری کرنی ہے زمین اچ فساد نہیں پھیلانا آخرت دا گھر اونا لوکاں لئیے جڑے دنیا دے اندر تکبر نہیں کر دے زمین دے اندر فساد نہیں کر دے دوسرا جملہ حضور ارشاد فرماندن علیس فی جہنم مسول للمتکبرین جہنم تے تکبر کرنا لیاں دا ٹکان ہے میری امت دے لوگو کدی تکبر نہ کرنا عاجزی دے اندر رہنا انکساری دے اندر رہنا تواضع دے اندر رہنا من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ اگر عاجزی کرو گے اللہ بلند کر دے گا تکبر کرو گے اللہ ذلیل کر دے گا پھر فرمایا میں خوف نہیں کردا تسی میرے بعد مشرک ہو جاؤ میں نو کوئی خوف نہیں لیکن ایک خوف ضرور ہے تسی دنیا دی محبت اچنا پہ جاؤ دنیا نال محبت نہ کرنا محبت یا خدا نال کرو یا محمد مصطفیٰ نال کرو میں تم پہ یہ اندیشہ نہیں کرتا کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے لیکن یہ اندیشہ کرتا ہوں کہ تم دنیا کی محبت میں نہ پڑ جاؤ یہ باتیں میرے حضور نے ارشاد فرمائیں اور یہی آخری تشریف آوری تھی مسجد نبوی میں حضور کی گھر میں واپس تشریف لے آئے مرض بڑھتا جا رہا ہے شدت علالت ہے سر میں شدید درد ہے اور بخار ہے یہاں تک کہ اب مختصر کروں وقت ختم ہونے والا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر سوموار کا دن آ جاتا ہے 13 ہجری سوموار کا دن دروازے پہ دستک ہوتی ہے میری امی فاطمہ بار بار بولتی ہیں کون دروازے تھے
تجھے علم نہیں میرے ابا کی طبیعت بڑی خراب ہے، دیہاتی چلا جا بعد میں آنا۔ میرے ابا جی شدید علیل ہے، پھر دستک ہوتی ہے، پھر فاطمہ اندر سے جواب دیتی ہیں، پھر وہ آواز دیتا ہے۔ راوی کہتے ہیں میری اماں کہتی ہیں جب تیسری مرتبہ عزرائیل نے اجازت مانگی اتنی زوردار تھی، گھر کی دیواریں ہلنے لگی، سب کے دل کانپنے لگے۔ حضور ہوش میں آئے، فرمایا فاطمہ کینو پئی آکھنی ہے، کینو پئی آکھنی ہے، چلا جا۔ اے اوئے جڑا بیویاں خامدہ تو جدا کر دیندہ ہے، خامدانو بیویاں تو جدا کر دیندہ ہے، بچے ماں باپ تو جدا کر لیندائی، ماں باپ بچیاں تو جدا کر لیندائی۔ آئے میرے ابا اے موت دے فرشتہ آن دی اجازت دیتی جائے، اجازت لے کے عزرائیل اندر داخل ہوئی، اسے نو عظمت مصطفیٰ کہندینی۔ تیرے بوے تے آئے اجازت نہیں منگدا، کھچیاں نوابیں سرداریں چودھریاں لین لاٹیں کوٹھیاں لیں بنگلے لیں کی چیزیں کدی اجازت نہیں سو منگی، پر آج در مصطفیٰ تے آئے 3 دفعہ پوچھ دے اجازت ہوئے تے آ جاؤں، اجازت ملی ہے۔ عزرائیل اندر پیر رکھے بڑے ادب نالے، السلام علیکم اہل بیت النبوۃ ومعدن الرسالت ومختلف الملائکہ۔ کس دے لفظ نے؟ عزرائیل دے۔ السلام علیکم اہل بیت النبوۃ ومعدن الرسالت ومختلف الملائکہ۔ او اہل بیت کے لوگوں، میں عزرائیل کا تمہیں سلام ہو، یہ جس کو اعزاز حاصل ہے اسی کو تو ہی آل محمد کہتے ہیں۔ عزرائیل اندر تشریف لے آئے، جی عزرائیل، فرمایا رب کریم نے بھیجا ہے، حکم ہو تو آرڈر پورا کروں۔ فرمایا نہیں، ٹھہر جا، اس وقت تک میری روح کو قبض نہیں کرنا جب تک میرا یار جبریل نہ آ جائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام دہلیز محمد پہ آ گئے۔ جبریل اس حال وچ مینوں کلیاں چھڈ دینا ہے، جبریل اس حال میں مجھے اکیلا چھوڑ دیتا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مبارک ہو، اللہ حکم دیتے روح محمد آ رہی ہے، فرشتیوں لینا وچ کھڑے ہو جاؤ، میرے محمد دا استقبال کرو۔ فرشتے صفاں وچ نے۔ حضور دوسری خوشخبری، اللہ نے حکم دیا دروغہ جہنم سے کہو میرا یار آ رہا ہے، جلدی دوزخ ٹھنڈی کر دے۔ حضور مبارک ہو، اللہ نے حکم دیا ہے میرا یار آ رہا ہے، ذرا جلدی سے جنت کو سجا دو۔ حور عین سج جائے، فرشتے صفوں میں ہو جائیں، حور عین تیاری کر لے، فرشتے صفوں میں ہو کے میرے پیغمبر کا استقبال کریں نا۔ آقا جنت سج چکی، حوریں سج چکی، دوزخ بند ہو چکی، ملائکہ صفوں میں آ گئے، آپ کا انتظار ہے۔ اگر حکم ہو عزرائیل کام پورا کرے۔ فرمایا نہیں، رہنا چاہتے ہو؟ میں نے تو تب بھی کہا تھا مسجد نبوی میں اِنَّ اللَّهَ خَيَّرَ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ۔ اور میرے یار اگر چاہے تو دنیا میں رہ، اگر چاہے تو
میرے پاس آ جا۔ تو جبریل یہ بات جب حضور سے کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں اللہ نے جب حکم دیا چاہوں تو یہاں رہوں چاہوں تو وہاں رہوں، تیرا کی مشورہ ہے؟ جبریل تیرا مشورہ کی ہے؟ ان اللہ میرے والویک، میں بڑے پتے کی باتیں کر رہا ہوں اور حدیث سے دلائل دے رہا ہوں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں حضور انج گئن جی میں تو میں جننے، تینوں پوچھدا کوئی نہیں، تو اللہ فرماتے ہیں ان اللہ خیر عبدا، حضور کی خود زبان سے اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا، بین الدنیا، یا دنیا پسند کر یا میری ملاقات پسند کر۔ حضور فرماتے ہیں جبریل اللہ نے تو مجھے اختیار دیا ہے، تیرا کی مشورہ ہے؟ تو جبریل کہندے نے سونے جوے دل کرے اسی تے آڈر دے پابنداں، پر میں ایک گل کرنا، اللہ تواڈی ملاقات دا شوق رکھدا ہے۔ اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ فرمایا اچھا جبریل واپس جاؤ، عزرائیل تشریف فرمانے، ٹھہر جاؤ، اللہ نو پوچھ کے آ میری امت دا کی کرو گے؟ حضور جا جبریل میرے رسول نو کہہ دے تیری امت نو تنہا نہیں چھڑاں گے، تیری امت نو تنہا نہیں چھڑاں گے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، جتنی امت منگدا جاویں گا تینوں دیندہ جاواں گا، تینوں راضی کراں گا۔ حضور فرماندے نے ہاں ہن میری آنکھاں ٹھنڈیاں نے، بار بار زبان تے یہی لفظ نے الحمدللہ لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، مرض علالت بڑھتا گیا، یہاں تک سیدہ فاطمہ آ گئی، میری امی فاطمہ آ گئی، آ کے رونا شروع کر دیا۔ میرے حضور نے جب اپنی بیٹی کو دیکھا فرمایا مرحبا یا بنتی، مرحبا یا بنتی، مرحبا یا بنتی، میری بیٹی تیرا آنا مبارک ہو، رو نہیں چپ کر جا، رونا نہیں، فکر نہیں کرنی، کان ذرا میرے نیڑے کرنا، رو نہیں کان میرے نیڑے کر۔ رو نہیں ذرا کان میرے نیڑے کرنا۔ فاطمہ بار بار ہائے میرے ابا دی تکلیف، ہائے میرے ابا دی تکلیف، ہائے میرے ابا دی تکلیف۔ آمنہ دلال بیٹی نو فرمایا تھپکی دے کے لا کربا علی ابیک بعد اليوم، آج برداشت کر، آج تو بعد تیرے ابے نو کوئی تکلیف نہیں ہونی۔ لا کربا علی ابیک بعد اليوم، فاطمہ نہ گھبرا، آج تو بعد کوئی تکلیف نہیں ہوئے گی۔ بار بار قریب ہوتی جا رہی ہیں لیکن فاطمہ روتی جا رہی ہیں۔ حضور پھر فرماتی ہیں فاطمہ میں جا رہا ہوں، فاطمہ کی چیخیں نکلی۔ پھر حضور نے فرمایا بیٹی رو نہیں، سب سے پہلے مجھے تو ملے گی۔ فاطمہ رو رہی ہیں، یہ سن کر کہ میں جا رہا ہوں۔ فاطمہ رو پڑی، حضور نے فرمایا بیٹی گھبرا نہیں، سب سے پہلے مجھے ملے گی بھی تو۔ پھر مسکرا پڑی۔ یہ راز حضور کے جانے تک فاش نہیں کیا کہ حضور نے کان میں کیا کہا تھا۔ حضور بار بار یہی لبوں پر دعا جاری ہے ان للموت سکرات، موت بڑی سخت ہے۔ یہ امت کو پیغام تھا حضور کی موت نے کیا سخت ہونا ہے۔
یہاں تک کہ جبریل بیٹھے ہیں خوشخبریاں دے رہے ہیں اللہ آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کریں گے۔ حضرت عزرائیل آ جاتے ہیں، عزرائیل نے آ کر سلام کیا ہے۔ جب باتیں ہو چکی سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میری گود میں میرے خاوند کا سر تھا، میں خوش نصیب ہوں۔ آمنہ کے لال، آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ۔ آخری وقت میں عبد الرحمن پہ نظر پڑی، جیب میں مسواک تھی، فرمایا مسواک منگوائی جائے، مسواک آ گئی، سیدہ عائشہ کو دی۔ اے میری بیوی عائشہ مسواک بڑی سخت ہے، میں محمد کمزور ہو گیا ہوں، ذرا نرم کر کے دینا، پر نرم پتھراں تے مار کے نہیں کرنی، منہ وچ نرم کر کے دینا۔ اس عائشہ دا میں ناتا لینا، میرے پیغمبر دے منہ دے اندر سب تو آخری چیز جڑی گئی ہے وہ میری امی دا لعاب ہے۔ اچھا حضور نے ایسا کیا کیوں؟ یہ بھی عائشہ کا ایک احسان تھا۔ ایک دن حضور نے مسواک کیا، فرمایا عائشہ دھو کے دینا۔ عائشہ دھوتا نہیں، چوسن لگ پئی ہے۔ مسلمان بولے عائشہ دھویا نہیں، چوسنے لگ پڑی۔ حضور فرمایا اگر تو میرا لعاب چوسے تو میں جان لگیا تیرا لعاب چوساں گا، کیونکہ احسان دا بدلہ دین دے نے۔ ہمیں لوگ کہندے ہیں حضور کچھ نہیں دے سکتے، جس حضور تے احسان کیتا ہے حضور انتہا کر دیتی ہے۔ حضور احسان فراموش نہیں۔ ایک عورت حضور دی خدمت ایک تش دے اندر ترکاری لے کے آئی، کدو۔ حضور نے فرمایا تو ترکاری لے آئی ہیں، یہی تش تجھے ہیرے اور جواہرات کا بھر کے دیتا ہوں۔ جڑا کدوان دے بدلے ہیرے اور جواہرات دے وے اسے نو محمد کہندے نے۔ حضور کا سر میری امی عائشہ کی گود میں آئے، میری امی کہا کرتی تھی حضور کے منہ میں آخری وقت لعاب گیا تو میرا، جب حضور جا رہے تھے گود میری تھی، سر پاک پیغمبر کا تھا، گود میری تھی، سر آمنہ کے لال کا تھا، اور حضور نے میری گود میں جان دی۔ حضور آخری وقت آرام کیا تو میرے حجرے میں لعاب چبایا تو میرا، باری تھی تو میری، بستر